السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، پاکستان میں روز ہی کچھ نیا دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن آج عدلیہ کے حوالے سے جو کچھ ہوا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات میں تاخیر کے معاملے پر کیس میں سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے اپنا اختلافی نوٹ جاری کر دیا ہے، جس میں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو ایک شاہی امپیریل سپریم کورٹ نہ بنائیں اور سپریم کورٹ میں ون مین شو نہ چلائیں۔ دونوں ججز نے کہا کہ جو آرڈر 1 مارچ کو دیا گیا تھا وہ 2-3 کا نہیں تھا بلکہ 4-3 کا تھا، جس کے تحت جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے اس بنیاد پر از خود نوٹس اور درخواستیں مسترد کر دی تھیں کہ یہی کیس پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں، اور آئین کی روح کے مطابق اگر ایک کیس صوبائی ہائی کورٹس میں چل رہا ہو تو سپریم کورٹ کو اس معاملے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے بلکہ صوبائی خود مختاری کو مستحکم کرنا چاہیے۔ ناظرین، مت بھولیے کہ 1 مارچ کو سپریم کورٹ کی طرف سے جو مختصر آرڈر آیا تھا اس کے مطابق صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات 90 دن کے اندر یا اس کے قریب جو ہے کرانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس وقت سپریم کورٹ نے 5 ممبرز پر مشتمل جو ہے بینچ بنایا ہوا تھا جو تحریک انصاف کی طرف سے دائر کردہ درخواستوں پر سماعت کر رہا تھا۔ تو ناظرین، آج بھی جو ہے الیکشن کمیشن نے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ 8 اکتوبر کو دینے کی جو ہے اس کے اوپر بھی ایک کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے آج کل سپریم کورٹ میں، اور اس حوالے سے ہے کہ الیکشن کمیشن نے کیوں جو ہے 8 اکتوبر کو جو ہے الیکشنز کروانے کی تاریخ دی اور اس کو چیلنج کیا ہے پی ٹی آئی نے، اور 2 ججز کا جو اختلافی نوٹ ہے اس کیس پر اب کیسے اثر انداز ہوگا، یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا براہ راست اثر الیکشن کی تاریخ پر کیا ہوگا یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ اور کیا اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا فیصلہ مانا جائے گا یا جسٹس منصور علی شاہ اور جو دیگر 3 جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے ان کا فیصلہ مانا جائے گا؟ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز کے اندر موجود ہیں بیرسٹر گوہر علی خان صاحب جو سپریم کورٹ میں انتخابات کی تعریف کے کیس میں آج صبح تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے تھے۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جہانگیر جدون صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں اور سینئر لائر ہیں، اور عمران خان آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور ان کو 7 کیسز میں حفاظتی ضمانت ملی۔ آج جہانگیر جدون صاحب تھے عدالت کے اندر، وہ حکومت کی معاونت کر رہے تھے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گی، جو آج کا اختلافی نوٹ آیا یا آرڈر آیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا، جسٹس مندوخیل صاحب کا، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب 4-3 ہو گیا ہے، یعنی کہ جو پٹیشنز دائر کی گئی تھیں، جو از خود نوٹس لیا گیا تھا، اس کو انہوں نے مسترد کیا تھا کہ جی آپ پارلیمنٹ میں جائیں، آپ عدالت میں آئی کیوں رہے ہیں انتخابات کے حوالے سے؟ یہ بیسیکلی تو ڈائسینٹنگ نوٹ ہے، اور ڈیسیجن تو بہت پہلے آیا تھا، اور انہوں نے شارٹ سا آرڈر اس وقت دے دیا تھا جو 2 پیج کا، منصور علی شاہ صاحب اور مندوخیل صاحب کا آرڈر جو شارٹ آرڈر میں موجود ہے وہ 2 پیج کا تھا۔ اب ڈیٹیل ریزنز انہوں نے دیے ہیں جو آج آئی ہے، اور مختلف قسم کے سوالات انہوں نے اپنے بنائے ہیں اور ان کا آنسر کیا ہے۔ میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ یہ 4-3 کا ڈیسیجن ہے، ان کا یہ ورشن سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ بیسیکلی یہ ہے کہ جو پہلے بینچ بنا تھا 9 ممبرز کا، اس میں سے 2 جج صاحبان نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا، جو باقی 2 جج صاحبان تھے انہوں نے نوٹ لکھ کر کے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا۔ آرڈر میں انہوں نے لکھا تھا، آرڈر کے اندر ہی اختلافی نوٹ لکھا تھا۔ جی، آرڈر کے اندر انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہوگا۔ آپ جب پروسیڈنگز ہو جاتی ہے تو یہ سپریم کورٹ کی رولز کے مطابق ایک طریقہ کار وضع ہے، وہ یہ کہ اگر کیس چل رہا ہے اور اس میں سے ججز صاحبان کی تعداد کم ہو جائے تو کیس کنٹینیو کرتا ہے، اگر ججز کی تعداد بڑھ جائے تو پھر اثر نو ری ہیئرنگ ہو جاتی ہے۔ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے جج صاحبان اکثر یوں کرتے ہیں کہ اگر تعداد کم ہو جائے وہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ اب آخر میں ان کی ہیئرنگ ہوئی ہے وہ 5 اور جج صاحبان نے کیا، اور انہوں نے جو ججمنٹ دیے 2 نے ڈائسنٹ کر دیا۔ مگر بیرسٹر صاحب، آج جو ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے اس کے اندر یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ایک دفعہ جب آپ بینچ تشکیل دے دیں اس کے بعد آپ بینچ کو توڑ نہیں سکتے ہیں۔ آپ اگر کچھ جج صاحبان ریکیوز کر لیں وہ ایک الگ بات ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو ہٹا لیں خود سے والنٹریلی، تو وہ ٹھیک ہے، مگر آپ بینچ کو ایک بن گیا، بینچ تشکیل ہو گیا تو پھر آپ کا اختیار نہیں ہوتا۔ انہوں نے چیف جسٹس کے اختیار کے بارے میں کہا ہے۔ میں آپ کی جانب پھر سے آؤں گی، یاسین آزاد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا جو سابق صدر رہ چکے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ان کی جانب بھی آؤں گی، مگر پہلے کیونکہ آپ نے اپنا موقف دے دیا ہے تو میں چاہوں گی کہ جہانگیر جدون صاحب بھی اپنا موقف دے دیں اس حوالے سے۔
जहांगीर साहब, یہ دیکھیں اب یسر آپ نے کہا ہے نا، جب اس سے پہلے بھی بینچ کی فارمیشن پہ جو ہے نا جسٹس قاضی فائز صاحب کی بھی ججمنٹ آ چکی ہے کہ جب چیف جسٹس صاحب ایک دفعہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیں تو ری کانسٹیٹیوٹ کرنا جو ہے وہ جب بینچ چل رہا ہو تو پھر اس کو ری کانسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے. اب ان میں 2 جج صاحبان نے تو ریکیوز کر لیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ باقی جو 7 ممبر بینچ تھا وہ ایگزسٹ کر رہا تھا، وہ جو 2 ممبر تھے انہوں نے خود نہیں کہا ہم بینچ میں نہیں بیٹھتے، انہوں نے والنٹیئر کیا کہ ہم بینچ کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب نے اب فابیا کس انٹینشن سے ان کو بینچ میں نہیں ڈالا، لیکن انہوں نے اپنا آرڈر جو ہے وہ لکھ کے انہوں نے کہا جی ہم یہ آرڈر لکھ دیتے ہیں. تو باقی جو 5 ممبر تھے انہوں نے 2 نے کہا جی ہمارے جو 2 ممبر تھے ہم ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں. تو آج کی ججمنٹ نے اس ایمبیگوٹی کو دور کر دیا ہے کہ جی یہ 4-3 کا آرڈر ہے. اب اسی کورٹ کے دیکھیں نا 4 جج جو ہے وہ ایک آرڈر کر رہے ہیں اور 3 ایک کر رہے ہیں. نہیں تو جہانگیر صاحب جو قطع کلامی معاف، تو پھر ہم کس آرڈر کو دیکھیں گے کہ کیا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ جی اب اس میں جی اب انہوں نے جو ریزننگ دی ہے نا اس میں ریزننگ یہ دی ہے کہ جب ایک کیس جو ہے آلریڈی ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہو تو وہ سپریم کورٹ اب جس طرح سارے ہم وکلاء صاحبان 184(3) کے پٹیشن فائل کرتے ہیں تو اس میں رجسٹرار صاحب جو ہے 3-4 مین آبجیکشن یہ نکالتے ہیں کہ جی آپ کی ریمیڈی ہائی کورٹ کے لیول پہ اویلیبل ہے، آپ کا اگر کوئی کیس وہاں پہ پینڈنگ ہے آپ پہلے وہ پرسو کریں. تو اس طرح مطلب ہے، اور یہ پبلک امپارٹنس کا معاملہ جو ہے ہائی کورٹ 199 کے تحت دیکھ سکتی ہے. تو انہوں نے اس کو بیس بنایا ہے، انہوں نے کہا جی آپ نے پروونشل اٹارنی کو یوزرپ کرنے کی کوشش کی ہے. نہیں وہ بات ٹھیک ہے، مگر سر لیٹس کم ٹو دا کرکس آف اٹ نا، چونکہ عام لوگ بھی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں، آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا اب یہ آرڈر ہوا ہے کہ دیکھیں جی میں تو جب یہ شارٹ آرڈر تھا اس وقت ہماری یہی اوپینین تھی کہ جب ان دونوں ججوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمارا جو فیصلہ ہے وہ دوسرے ججوں کے ساتھ ہے تو 4-3 کا اسی وقت جو ہے آپ کو پتہ ہے جو اس وقت کے اٹارنی جنرل تھے انہوں نے بھی کہا تھا 4-3 کا ہے، اور وہاں کے لا منسٹر آپ اس کو 4-3 کے معاملے کو دیکھ رہے ہیں 4-3 ہے، یعنی کہ پٹیشنز ڈسمس ہو گئی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 4-3 کا فیصلہ ٹھیک ہے. اچھا چونکہ ٹھیک ہے، اب میں یاسین آزاد کی جانب جاؤں گی. یاسین آزاد صاحب آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، جہانگیر جدون صاحب کی بات آپ نے سن لی، ایڈوکیٹ جنرل ہیں، اور پھر آپ نے یہاں پہ خان صاحب کی بات بھی سن لی ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں کیس کو. آپ کیسے دیکھتے ہیں جو آج ہوا ہے؟ انپریسیڈنٹڈ ہے، پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اختلافی نوٹ جو آیا ہے کس کو مانے، 4-3 3-2؟ دیکھیں آج کے ڈیٹیل ججمنٹ سے ایک نئی بحث نے جنم لی ہے. شروع سے میرا اپنا موقف جو تھا وہ یہی ہے کہ 184 کا ہمارے یہاں استعمال غلط ہوتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 184 کی کارروائی کرنے سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ پینڈنگ تھا، تو بہتر یہی تھا کہ لاہور ہائی کورٹ پہ چھوڑ دیتے، 184 کی کارروائی آنریبل سپریم کورٹ نہ کرتا، اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اگر کوئی ضرورت سمجھتا تو پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا تو زیادہ بہتر تھا. اس بات پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آئین کے آرٹیکل 224 میں یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے 9 رکنی بنچ بنائی اور 2 ججز پہ اعتراض ہوا، وہ جب ہٹ کے تو 7 رکنی بنچ جب آئی تو 7 رکنی بنچ میں سے 2 ججز کو ایک دم اگنور کر دینا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو کیوں اگنور کیا گیا. لیکن ان 2 جج صاحبان نے کیا کہ 23 فروری کو اپنا جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے وہ لکھ کر گئے، اور انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 184 اپلائی اس لیے نہیں ہوتا کہ معاملہ آلریڈی لوور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. اب اچانک آپ نے جب بنچ کو چینج کیا اور وہ 7 رکنی بنچ 5 پہ آ گئی تو وہ 2 جج اطہر من اللہ صاحب یا آفریدی صاحب کو آپ نے اس سے الگ کر دیا. کس نے کیا؟ آنریبل چیف جسٹس نے کیا. حالانکہ میرے نزدیک ان کو شامل کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے ان کو الگ کر دیا. انہوں نے جو اپنی فائنڈنگ دی انہوں نے 184(3) کا، یہاں پوزیشن ذرا سی ڈیفرنٹ ہے، میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ جب 184 کی کارروائی جب آپ نے کر لی، اس کے بعد 2 جج صاحبان نے پہلے لکھ دیا اور 2 نے فائنل ہیئرنگ کے بعد کہہ دیا کہ 184 کی جو کارروائی کر رہے ہیں وہ ہم غلط کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے ہی شارٹ آرڈر کے اندر ان 2 جج صاحبان کے فیصلے کو بھی انڈورس کیا کہ انہوں نے یہ کہا اس سے ہم ایگری کرتے ہیں. ایک بات تو اپنی جگہ ہے. یہاں جھگڑا کیا ہے کہ وہاں مینٹینیبلٹی کا تھا کہ 184 کی جو پٹیشن ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہے جی. اس حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 ججز کا فیصلہ اپنی جگہ پہ میجارٹی فیصلہ ہے.
تو آپ اس کو سر یہ کلیئر ہونا چاہیے بیکاز یو سی آپ لوگ بہت گہرائی میں چلے جاتے ہیں مگر جو ہمارا پروگرام کا وقت ہوتا ہے وہ بھی کم ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ سمجھنا چاہتے ہیں کلیئرلی اس چیز کو. آپ یاسین آزاد صاحب 4-3 کے فیصلوں کو مان رہے ہیں یعنی کہ رد کر دی سو موٹو پروسیڈنگز اینڈ دا پٹیشن؟ نہیں, بعد میں چونکہ آپ نے سپریم کورٹ نے فیصلہ یہ کرنا تھا کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے. اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آئین پرووائڈ کرتا ہے کہ جب کوئی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. جی آنریبل سپریم کورٹ نے میرے نزدیک کوئی بڑا کام نہیں کیا, صرف ڈائریکشن دی کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں, لیکن اب وہ الیکشن 90 ڈیز سے باہر نکل چکا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پریزیوم کر لیا جائے کہ 3 اور 2 کا, جو زیادہ میجارٹی ویو یہی ہے کہ 3 اور 2 کا ہی پریویل کرے گا, 4 اور 3 کا نہیں کرے گا, تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آنریبل سپریم کورٹ کے وہ 3 ججمنٹ کو جس میں الیکشن کی ڈائریکشن دی گئی ہے, جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ ایک صوبے میں آپ نے جی ٹھیک ہے, لیکن کے پی کے میں آج دن تک کوئی ڈیٹ نہیں تھی, اب انہوں نے 8 اکتوبر کے رکھ لی. اب جو سپریم کورٹ میں معاملہ گیا ہے, یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کے پی کے متعلق تو معاملہ سپریم کورٹ میں نہیں لے کے گئے, صرف پنجاب کو لے کے گئے. حالانکہ اگر آپ کو لے جانا سر مجھے وقفہ بھی لینا ہے, اگر وی کین گیٹ ٹو دا پوائنٹ آئی ول بی ویری گریٹفل. میرا اپنا یہ ہے کہ بعد کا جو فیصلہ ہے 3 اور 2 کا, ٹو دی ایکسٹینڈ آف الیکشن کہ الیکشن 90 ڈیز میں ہونا چاہیے, وہ اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن پٹیشن میں یہ بات پرنسپل طے ہو گیا کہ 4 ججز نے کہا کہ 184 کا جو سو موٹو ایکشن ہے وہ نہیں بنتا. یہ پوزیشن ہے, دونوں میں فرق ہے میرے نزدیک. اچھا ٹھیک ہے, کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے یاسین آزاد صاحب سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے نزدیک جو 4-3 کا فیصلہ تھا جس کے تحت جو سو موٹو پروسیڈنگز سپریم کورٹ نے لی تھی کہ الیکشنز کے اندر کیوں تاخیر ہوئی ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے, یا کیوں تاخیر ہو رہی ہے اور پنجاب کے حوالے سے, اور جس کو رد کیا گیا تھا سو موٹو پروسیڈنگز کو, وہ درست فیصلہ ہے 4-3 کا فیصلہ, مگر آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے. خان صاحب چونکہ آپ پریزنٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, تو آج جو منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہر چیز کے پر آپ سو موٹو نہیں لے سکتے, یہ 1 مین شو ختم ہونا چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک دفعہ جب بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو جائے تو پھر آپ اس کو توڑ نہیں سکتے. اگر کوئی جج ریکیوز کر لے وہ اس کی اپنی ثواب دید ہے, مگر آپ جسے کہتے ہیں نا 1 مین شو کی طرح جو انہوں نے چیف جسٹس کو کہا ہے, آپ اس طرح کانسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے. بنیادی طور پہ اصولی طور پہ آپ اگری کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. چیف جسٹس کے پاس ثواب دید ہے, ان کے اختیار ہے, سپریم کورٹ کے رولز بنے, آئین اس کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ رول بنائیں, اور سپریم کورٹ کے رول کے مطابق چیف جسٹس جو ہے وہ ہٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کے پارٹ ایڈمنسٹریٹو پاور ہوتے ہیں, اور چیف جسٹس ہی زندگی بھر ایسے ہی چلتا رہا ہے گزشتہ سارے 70 سالوں سے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہی بینچز بناتا ہے اور اس میں ججز کو رکھتا ہے. سو موٹو لینا نہ لینا یہ بھی چیف جسٹس ہی کا ثواب دید ہے, اور آئین ان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ لے لے ان معاملات میں جس میں پبلک ایٹ لارج کا ایک ایشو ہے, اور موجودہ چیف جسٹس نے بہت ہی کم سو موٹو لیے ہیں. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ تھا پاکستان کا, تو صحیح لیا تھا. ایون ادروائز اس میں کنسٹیٹیوشن کی پٹیشنیں بھی آئی تھی. ایک چیز کا عرض کروں, وہ جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جی بینچ بنانا, بینچ ایک مرتبہ بنا چاہے, دیکھیں اس میں ایک فرق ہے. جب ایک پہلے ہوا تھا ثاقب نثار صاحب کے وقت میں, قاضی فائیسہ صاحب کو بینچ سے ریموو کیا گیا تھا, پھر منصور علی شاہ صاحب نے بھی اس کے نوٹ لکھا تھا. یہ وہ والا نہیں ہے. جو 2 جج صاحبان ہیں, 2 جج یحییٰ آفریدی صاحب اور اطہر من اللہ, انہوں نے اپنے نوٹ میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ ہمیں بینچ سے ریموو کیا گیا اور بینچ ریکنسٹیٹیوٹ ہوا. انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا, چونکہ آپ نے اسکوپ یہ رکھا ہے اور اسکوپ ایسا ہونا چاہیے, لہٰذا وی ڈونٹ وانٹ ٹو پروسیڈ. اپنے آپ کو ریکیوز نہیں کیا ہے. دیکھیں انہوں نے اپنے نوٹ میں اگر نہیں ہے تو ان رائٹنگ کوئی ایسا نہیں لکھا ہوا کہ چیف جسٹس نے ہمیں ریموو کر. سر انہوں نے ویسے ریکیوز نہیں کیا. جدون صاحب کی جانب جاؤں گی. اچھا ریکیوز کا لکھا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا جسٹس یحییٰ آفریدی نے. نہیں کیا گیا تھا ان کو. نہیں انہوں نے ریکیوز نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا وی آر ایٹ دی ڈسپوزل آف دا چیف جسٹس, اور ان کی ثواب دید ہے پارٹ آف دس بینچ. رائٹ, بٹ سر کوئک کوسچن, بینچ کا حصہ بننا چاہتے ہیں. جی سر کوئک کوسچن, کیا حکومت جو ہے وہ ریویو میں جائے گی اس فیصلے کے خلاف جو 3-2 کو آپ اگر مان لیں؟ نہیں,
حکومت اگر جاتی تو پہلے ریویو میں چلی جاتی ہے. ابھی تو ڈیٹیل اس جو 3 ممبر بینچ ہے جو یہ کہتے ہیں اس کی تو ابھی ڈیٹیل ریزننگ ہی نہیں آئی, اور اس میں 24/3 کا جو ڈسیزن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ابھی تک سپریم کورٹ سے ریلیز نہیں ہوا ہے 24 مارچ کا. اور ایک چیز اور, کیا آپ لوگ فل کورٹ کا مطالبہ ابھی کر سکتے ہیں؟ آئی مین چونکہ یہ تو فیصلہ آ گیا نا سپریم کورٹ کا, تو کیا؟ ہاں ابھی تو دیکھیں یہ ایک نیو کاز آف ایکشن ہے, اس میں ڈیفینیٹلی فل کورٹ بنی چاہیے. ابھی یہ پٹیشن لے گئے ہیں 184(3) کی, انہوں نے الیکشن کمیشن کے آرڈر کو ایک نئے سرے سے چیلنج کیا ہے. تو پہلا تو جو تھا وہ مینٹینیبل تھا ہی نہیں, تو ابھی انہوں نے دوبارہ ایک دیا ہے جی یہ والا آرڈر ہے, تو اس میں اگر فل کورٹ بن جائے تو وہ پہلے والے کو بھی اس کو بھی ملا کے سارا فیصلہ کر دے کہ پہلی پٹیشن آیا مینٹینیبل تھی, کیونکہ انہوں نے 4(3) نے یہ کہہ دیا یہ پٹیشن ہی مینٹینیبل نہیں ہے. مگر کیا حکومت پاکستان فل کورٹ کا مطالبہ کرے گی؟ میرا خیال ہے تو کرنا چاہیے. اب مجھے تو اس کا آپ کی رائے پتہ نہیں ہے, لیکن حکومت نے پہلے بھی مطالبہ, میری رائے ہے کہ فل کورٹ ہونا چاہیے. اچھا جدون صاحب, ایک اور بات, آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے آپ سے پوچھا کہ جی خان صاحب کو آپ لوگوں نے جو ان کو سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے آپ نے ان کو نہیں فراہم کی, جو ایک سابق وزیر اعظم کو ملنی چاہیے اس کا حق ہوتا ہے, تو کیوں نہیں آپ نے فراہم کی سابق وزیر اعظم کو؟ ان کی تو جان کو خطرہ ہے. خان صاحب اس طرح ہوا ہے کہ جی وہ اس طرح ہوا ہے, میں نے بعد میں پتہ کیا, انہوں نے کہا جی خان صاحب نے اس کے اندر ہی لوگ کہہ رہے تھے جی کہ جو یہ سیکورٹی پرووائڈ کریں گے ان پہ ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے, کیوں ہم خود پک اینڈ چوز کریں گے کہ کون سا بندہ ہمارے پاس رہے کون سا نہ رہے. تو اس میں بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, جب تو وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے یہ نہ طے کر لیں کہ کس قسم کی سیکورٹی 1 لیئر 2 لیئر جس کے لیے وہ انٹائٹل ہے, میں تو کہتا ہوں کہ ان کو دینی چاہیے سیکورٹی. لیکن وہ اب دیکھیں نا ایک ڈیو پروسیس کو جب کوئی بندہ سمن سرو کرنے کے لیے آتا ہے تو انہوں نے گلگت سے جو گلگت کی سیکورٹی ہے وہ منگوائی تھی, اور انہوں نے پنجاب پولیس کے اوپر رائفلیں تان لی. تو مطلب ایسا ایک صوبے کو آپس میں انہوں نے کلیش کر دیا, 2 کانسٹیٹیوشنل یونٹ کو, کہ جس کے بڑے بھیانک نتائج نکل سکتے تھے. مگر پنجاب کے پولیس چیف انہوں نے اس کو رد کیا, انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے کبھی, جو گلگت بلتستان کی پولیس ہے انہوں نے کبھی ہمارے اوپر بندوقیں نہیں تانی, یہ انہوں نے کہا آ کے ریکارڈ کے اوپر. نہیں انہوں نے آگے ایکسیس ہی نہیں دی, انہوں نے ایکسیس نہیں دی. پھر دیکھیں آئی جی جو گلگت ہے اس کو چینج کیا گیا, پھر آئی جی جب گلگت نہیں آیا تو اس نے سیکورٹی وہاں سے واپس لی ہے. انہوں نے کہا جی ہماری سیکورٹی جو ہے اس کا پنجاب کے اندر کیا کام ہے, یا خان صاحب کو ایک انڈیویجول کے لیے ہم سیکورٹی نہیں دے سکتے گلگت کی. وہ ایک الگ معاملہ ہے. مگر ناؤ دا بگ کوسچن از اباؤٹ دی الیکشنز. یاسین آزاد صاحب آپ کی جانب آؤں گی, کیونکہ جدون صاحب نے کہا ہے کہ جی ان کی رائے کے اندر حکومت کو فل کورٹ کا مطالبہ کرنا چاہیے. مختصر سا بتائیے گا تو اب الیکشنز کا کیا ہوگا؟ کورٹ کے تو فیصلے آپ نے دیکھ لیے ہیں, when will elections be held? دیکھیں جہاں تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تعلق ہے, پنجاب میں انہوں نے پریزیڈنٹ کے مشورے سے ڈیٹ دی, کے پی کے کی ڈیٹ نہیں آئی جو بعد میں 8 اکتوبر کی ڈیٹ دی گئی ہے. اب جب آپ کو ڈیٹ دے دی گئی ہے اور جو الیکشن کمیشن کو فری اینڈ فیئر الیکشن آرٹیکل 218 کے تحت کرانے تھے, انہوں نے جو ریکوائرمنٹ تھی پوری کرنے کے لیے لیٹر لکھا, لیکن ان کو سر وہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے, ہم بار بار اس کے اوپر شوز بھی کر چکے ہیں, مگر آپ کی رائے چاہیں گے کہ اب عدالتوں کے اندر معاملہ چلا گیا ہے تو الیکشنز کا کیا ہوگا, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن تو فی الحال مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے, اور نہ ہوں گے, نہ کے پی کے میں ہوں گے نہ پنجاب میں ہوں گے. صورتحال بالکل مختلف ہے, اور چونکہ عمران خان صاحب نے دونوں اسمبلیاں جب توڑی ہیں تو بغیر سوچے سمجھے توڑی ہیں. تو آپ اس پاکستان میں الیکشن جو ہوتے تھے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ایک ہی دن میں ہوتے تھے. آپ پنجاب اور کے پی کے میں اگر وقت سے پہلے الیکشن ہو جاتے ہیں تو وہاں جب جو پارٹی جیتے گی, جب کل جنرل الیکشن ہوں گے تو وہاں جس پارٹی کی حکومت ہوگی وہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئین کے مطابق کیسے وہ تو بات ہو گئی. مگر اکتوبر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں الیکشنز ہوتے ہوئے؟ میرے نزدیک چونکہ اکتوبر میں جو پارلیمنٹ اپنے 5 سال پورے کر رہی ہے, میرے حساب سے اکتوبر میں مجھے الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, بشرطے کہ سیاستدان ہوش کے ناخن لیں تب. اچھا یہ جو آپ نے شرط لگائی ہے یہ بہت بڑی شرط ہے. بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جدون صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. خان صاحب آپ نے جوائن کیا. مگر کیا سیاستدان ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ چونکہ آج بھی جو اختلافی نوٹ آیا ہے اس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے آپ معاملہ حل کریں. تو پوچھیں گے ہم اسد کیسر صاحب سے کہ کیا ممکن ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سیاسی جماعتیں آ کے اور پارلیمنٹ کو بھی اسٹرینتھن کریں اور اپنی بات بھی جا کے پارلیمنٹ کے اندر کریں اور مسئلے حل کریں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ وقفے کے بعد دیکھیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈر اسد کیسر صاحب, جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی بھی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسد کیسر صاحب,
بات یہ ہے کہ آج آپ نے اختلافی نوٹ دیکھ لیا ہوگا جو سپریم کورٹ کی طرف سے شائع ہوا ہے. اب سپریم کورٹ کی طرف سے ایسا لگ رہا ہے کہ 4-3 کا جو فیصلہ ہے وہ آ گیا ہے، جس کے تحت جو از خود نوٹس تھا اور جو پٹیشنز تھیں ان کو رد کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے ود 4-3 میجورٹی. آپ اس فیصلے کو اب کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ لیگل لوگ ہی بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ میں کوئی لیگل بیک گراؤنڈ کا تو نہیں ہوں، لیکن کامن سینس کی بات ہے کہ ایک طرف دو جج صاحبان نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا، تو وہ جو بینچ سے علیحدہ ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو بینچ کا حصہ نہیں رہے، اور تو وہ یہ کاؤنٹ نہیں ہو سکتی. بہرحال ہمیں افسوس ہے کہ اس وقت ملک کتنی بڑی سیریس کرائسس کا سامنا ہے، اور اگر اس قسم کا ڈیوائیڈ ہے تو یہ ملک کی نیک فال نہیں ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ جو ہم کل بھی ہیئرنگ ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہ کوئی جو بھی فیصلہ ہو وہ قانون اور آئین کے مطابق ہوگا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہی آئین کے لیے ایک دیوال ہو سکتی ہے. آئین کی پروٹیکشن جو ہے نا، یہ سپریم کورٹ کی ریسپانسبلٹی ہے. مگر سپریم کورٹ کا جو آج فیصلہ ہوا ہے، جو جسٹس منصور علی شاہ نے پھر سے اس کو ری ایٹریٹ کیا ہے، وہ جو ایک مائنورٹی ایک طریقے سے ججمنٹ تھی، اختلافی نوٹ تھا، اس کو انہوں نے پھر سے دہرایا ہے اور کہا ہے کہ دیکھیں جو بھی معاملات ہیں، خاص طور پہ سیاسی معاملات ہیں، وہ آپ جا کے پارلیمنٹ میں حل کریں. تو پارلیمنٹ سے تو آپ لوگوں نے استعفے دے دیے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چونکہ آج آپ کے سینیٹرز نے جو ہے وہ سیشن اٹینڈ کیا ہے، حالانکہ جو جوائنٹ سیشن تھا اس کو انہوں نے بوائیکاٹ کیا ہے. آپ کی اپنی کیا رائے ہے؟ آپ تو اسپیکر رہ چکے ہیں قومی اسمبلی کی. کیا جو سینٹ نیشنل اسمبلی اس کے اندر جا کے پی ٹی آئی کو بھرپور جو ہے اپنا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے، احتجاج بھی کرنا چاہیے اور شرکت کرنی چاہیے پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کے اندر؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، آپ کو پتا ہے کہ اسی معزز عدالت نے ہمیں کہا کہ آپ اسمبلی میں واپس جائیں. جب ہم نے اپنا ڈیسیجن ریویزٹ کیا، ہم نے ریویو کیا اپنا جو ہمارا ڈیسیجن تھا، تو اسپیکر صاحب نے مہربانی کر کے فوری جو اس کے پاس 6-7 مہینے سے ریزگنیشن پڑی ہوئی تھی، فوری طور پر جو ہے نا اس کو منظور کروائے. حالانکہ ان کی اپنی تشریح الگ تھی. دیکھو، یہ کسی بھی صورت میں ہمیں نہیں چاہتے. یعنی ایک پارٹی جس کو مینڈیٹ دیا تھا قوم نے اور اس کو حکومت دی تھی، اس کو حکومت سے باہر کیا. پھر اس کے بعد جو ہے نا، اب جب ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم صرف سمپل بات کرتے ہیں کہ عوام سے فریش مینڈیٹ لیا جائے. نہیں، مگر قطع کلامی معاف اسد کیسر صاحب، استعفے تو آپ نے دیے تھے نا اسمبلی سے، اور جو اس وقت کی حکومت وفد ہے انہوں نے تو استعفے نہیں دیے تھے، تو دیٹ چوائس واز یورز. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ غلط فیصلہ تھا؟ اگر آپ اسمبلیز کے اندر رہتے تو، خاص طور پہ نیشنل قومی اسمبلی کے اندر رہتے، تو آپ بھرپور طور سے احتجاج کر سکتے، جو آج آپ نہیں کر پا رہے. دیکھیں، ایک بات یہ کہ اس وقت تو ہم جو اس وقت فیصلہ کیا تھا وہ ہم نے اس وقت کے حالات کے مطابق کیا تھا، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنی تحریک کے لیے زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے، اور اس وقت جو ہمارے پولیٹیکل حالات تھے اور جو ہماری سچویشن تھی وہ اس کے لیے بہتر ہوتا. ہم نے اپنے، دیکھیں آپ کو یہ تو اب تو پولیٹیکل پارٹی ہے نا، ایک فیصلہ کرے اس کو ریویزٹ کریں یا اس کو جو ہے نا اس پہ ریویو کر لیں. تو ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا جب ریویو کیا، سپریم کورٹ نے کہا، اسپیکر نے کہا، لوگوں نے کہا کہ آپ اسمبلی میں، جب ہم نے ریویو کیا تو اس کے لیے انہوں نے یہ مہربانی کی کہ پہلے اپنے پاس استعفے رکھ کے اور تشریحات کرتے رہے کہ میں ایک ایک کو بلاؤں گا، ایک ایک ہینڈ ریٹن میں وہ اپنا استعفا دے گا، میں تسلی کروں گا کہ اس کے اوپر کوئی دباؤ تو نہیں ہے. اس کے بعد جب اس کو پتہ چلا تو اس نے دوسرا کام کیا، اور ابھی ان کو پتہ ہے، یعنی ہم کون سا غلط بات کر رہے ہیں، ہم کون سا انکانسٹیٹیوشنل بات کر رہے ہیں. ہم تو سمپل بات کر رہے ہیں کہ آپ اس وقت ملک کے حالات ایسے ہیں، ملک کی اکانومی کی، ملک میں جو ان سے ملک نہیں سنبھالا جا رہا، یہ چوچو کا مربع ہے، 13 پارٹیاں ہیں، اس کی ایک ایک چیز پہ جو ہے نا بہت کمپرومائز کرنی پڑتی ہے. اس کی ضروری ہے. مگر اسد کیسر صاحب دیکھیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں تھے. جب آپ سے ہاتھ بڑھاتے تھے تو آپ ہاتھ جو ہے ان کا جو ہے وہ پیچھے کر دیتے تھے اپنا ہاتھ. تو آپ کو اب جو آپ کی بات چیت ہو رہی ہے، کیا آپ کو لگ رہا ہے، چونکہ آپ قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہ چکے ہیں، کہ الیکشنز اکتوبر میں ہو جائیں گے، یا آپ کا کیا خدشہ ہے کہ الیکشنز اکتوبر سے آگے جا سکتے؟ نہیں، ابھی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ مزید سسٹین کرے.
یعنی انہوں نے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائے ہیں، کیا یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آیا ہے؟ وہ چیف منسٹر تو خود پتہ نہیں کیا چیز بنا ہوا ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں میں نے پولیس کو پورا آرڈر دیا. تمہارے پاس ان کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ کس قانون کے تحت وہ جو ہے اس قسم کے آرڈر دے سکتے ہیں؟ ان کا تو صرف ڈے ٹو ڈے افیئرس چلانا ہے. اس کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کرے. اور پھر وہ مکمل تو آپ کو الیکشنز اکتوبر میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ آپ پہلے ہوں گے انشاءاللہ، اکتوبر نہیں پہلے ہوں گے. یہ اس کی بس چلے گا نہیں، یہ ملک سے سنبھالے گا نہیں. ملک کے اکانومی کی حالات یہ ہیں. مگر اسد کیسر صاحب، عمران خان صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ جی یہ جو ملک ہے یہ ایک آدمی چلاتا ہے، اور ان کا اشارہ جو ہے آرمی چیف کی طرف تھا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس سال ہی الیکشنز چاہتی ہے؟ کیونکہ اب تو بات ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کے اوپر بھی یہی افواہیں بھی ہیں کہ جی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ بھی آ سکتا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہے وہ تو اس نے بھی اس ملک کا بھی سوچنا ہے نا، کیا یہ ملک کس طرح چلایا جا سکتا ہے، اور ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کس قانون کے تحت آئیں گے. دیکھیں، ہم صرف کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق ڈیسیجن ہو نا. ہم کل کے نہیں، وہ تو بات آپ نے کہہ دی، مگر آپ کی اپنی ریڈنگ بھی تو ہوگی نا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے. وہ اسی سال الیکشنز چاہتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی ایک چیلنج ہے آپ کے سامنے کھڑا ہوا کہ شاید وہ بھی نہیں چاہتے الیکشنز کی جلدی ہو، اکتوبر میں ہو؟ دیکھیں، کسی کی چاہنے اور بات نہیں ہوگی. ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہوگا، ملک میں الیکشن کرانا ہوگا. ہاں، یہ ہو سکتا ہے. میں ایک سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ایک طرف آپ جو نانا ثناء اللہ کی باتیں آپ نے سنی، وہ انٹیریئر منسٹر ہے، انہوں نے بغاوت کے آئین سے، وہ تو کہتا ہے کہ ہم تو اس حد تک لے کے گئے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے تو یہ تو خود ملک میں انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ملک کو جس لیول پہ لے کے جا رہے ہیں تو ملک کسی کے ہاتھ میں نہیں رہے گا. عمران خان نے سب کے سامنے کہا ہم نے اپنا پروگرام دے. ہم بھی کہتے ہیں کہ آئے ایک بات ہو، اور بات یہ کہ الیکشن کب کرنا ہے، اور الیکشن ایک ٹرانسپیرنٹ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تاکہ سب کو قابل قبول ہو. نہیں، اسد کیسر صاحب، یہ بات آپ کہہ چکے ہیں بار بار کہ جی ہم بات کرنا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ بات آپ کیسے کریں گے؟ کیا آپ بات پارلیمنٹ کے اندر کرنا پسند کریں گے، یا کہ ایک کاوش ہے کہ جی سول سوسائٹی کے کچھ ممبران جو ہیں وہ اپنے آپ کو میڈیٹرز کہہ رہے ہیں، ان کے ذریعے کرنا چاہیں گے؟ یا پاکستان بار کونسل نے بھی پیش رفت کی، انہوں نے بھی کہا کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے بھی کر سکتے ہیں؟ یا کہ اون عباس بپی صاحب نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو میڈیٹر بننا چاہیے؟ یہ بات اگر ہوگی تو کس کے ذریعے ہوگی اور کہاں ہوگی؟ دیکھیے، میں یہ نہیں کہ سب سے پہلے تو سنسیئرٹی کی ضرورت ہے. حکومت چاہتی ہے، پرائم منسٹر چاہتا ہے، پی ڈی ایم چاہتی ہے، وہ خاص کر شہباز شریف کل کے بات کرے تو اس کے بعد پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں بھی بیٹھے جائے پھر جو ہے نا ڈائریکٹ بھی بات ہو سکتی ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر پہلے شہباز شریف صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیش رفت کریں وزیر اعظم کہ جی ہم نے آپ سے مذاکرات کرنا ہے، پہلے وہ اس کا اعلان کریں. حالانکہ ان کی پارٹی کہتی ہے کہ پہلے خود عمران خان صاحب اس بات کا اعلان کریں، نہ کہ اسد کیسر صاحب کریں، اسد عمر صاحب کریں، فواد چودھری صاحب کریں، یا شاہ محمود صاحب کریں. نہیں، ٹھیک بات ہے نا. یہ تو حکومت کی رسپانسبلٹی ہے، وہ پہلے پہل کرتی ہے. وہ پرائم منسٹر پبلکلی اناؤنس کرے، ایک آفیشیل اپنا سٹانس دے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر عمران خان صاحب جو ہے نا اس کو رسپانڈ کریں گے. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم عمران خان نے پہل حکومت کریں. ٹھیک ہے، وہ میں آپ کی بات سمجھ گئی. جی، دوسری طرف مریم نواز صاحبہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ آپ شاید اکتوبر سے پہلے الیکشنز اس لیے چاہتے ہیں چونکہ سپٹمبر میں جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ریٹائر کر جائیں گے، اور نئی چیف جسٹس جو ہیں وہ آ جائیں گے. جو نیکسٹ سینئر ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جن کے خلاف آپ کے جو صدر ہیں وہ ریفرنس بھی بھیج چکے ہیں. تو شاید اسی لیے آپ جلدی الیکشنز چاہتے ہیں. نہیں، کوئی نہیں. ہمارے سارے قابل احترام ہے، رسپیکٹیبل ہے. اور ہم اس میں یہ ہمارا خان صاحب نے تو بتایا بھی کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی اس معاملے میں. تو بہرحال ہمارے کسی جج کے بارے میں کوئی نگیٹو سوچ نہیں ہے. ہم سب کو رسپیکٹ اور کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ملک چلنا ہے تو ہم اداروں کو متنازع نہ بنائیں تو بہتر ہے.
جب آپ کہتے ہیں کہ آپ اداروں کو متنازع نہیں بنانا چاہ رہے تو اس کے اوپر خان صاحب جو ہیں وہ اپنے تقریروں میں خاص طور پہ جو فورن میڈیا کو دے رہے ہیں بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ملک ہے یہ ایک ہی پوسٹ، بلکہ وہ کہتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف ہی چلاتے ہیں. کیا آپ کی بھی یہ رائے ہے، اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی میں اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیاست کے اندر مداخلت کری ہے یا نیوٹرل ہے؟ اس میں کسی کو شک تو نہیں ہونا چاہیے، نہ کوئی نہ سمجھ ہے، سب سمجھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کی کیا کنٹریبیوشن ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ ہمارا ملک ہے، فوج بھی ہماری ہے، مگر لوگ آپ سے عدالت سننا بھی چاہیں گے کہ آپ کی رائے کیا ہے اس کے اوپر. میں بس یہی ہے جو خان صاحب کی تو ہم اس کو تو وہ نہیں کر سکتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے فوج کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے، ہم اپنے عدالتوں کو نہیں دیکھنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے ادارے مضبوط ہو اور اس کا جو کنسٹیٹیوشن پیرامیٹر ہے اس کے اندر اپنا کام کرے. جی، چونکہ آپ اسپیکر رہ چکے ہیں قومی اسمبلی کے، تو آپ تو بڑی اچھی طریقے سے ہاؤس کو چلانا اور ہاؤس میں کیا چیلنجز ہیں آپ اس کو جانتے تھے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنرل باجوہ کی کوئی مداخلت تھی جب آپ کی حکومت کو خیر آباد جو ہے وہ کیا گیا؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی مداخلت بھی تھی، اس کا کردار بھی تھا، لیکن ابھی آگے جانا چاہیے نا کہ ہم پھر سے وہی باتیں کریں. ابھی ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا اپنے جو ہے نا ماضی کو بھول کے آگے جائیں، مستقبل کی طرف ہم دیکھیں اور کہیں نئی پیش رفت ہو. اس وقت ہمیں ڈر ہے کہ ملک جو ہے نا ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ملک میں جو ہے نا خدا نخواستہ مگر ایک بات میں آپ کی سمجھنا چاہ رہی ہوں، چونکہ آپ قومی اسمبلی کے اسپیکر رہ چکے ہیں، اس وقت بھی تھے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت ہوئی، تو کس طریقے سے مداخلت کی جنرل باجوہ نے؟ دیکھیں میں اس پہ بارہا بات کر چکا ہوں اور میں اس تلخ یادوں کو پھر سے یاد نہیں کرنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا مستقبل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ملک کو اسٹیبلٹی کے لے کے جائیں، ملک میں الیکشن ہو، فریش مینڈیٹ آئے، جس کو عوام مینڈیٹ دے اس کے مطابق جو ہے نا ان کو حق ہو، جو بھی عوام منتخب کرے وہ اس ملک کو آگے لے کے بڑھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاں مگر جناب اسد کیسر صاحب، اگر آپ بات نہیں کریں گے سیاستدانوں سے، اور پہلے تو وہ پہل کر چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم نے پشاور میں جہاں آپ جس صوبے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے وہاں پہ ایک اے پی سی کی طرح ایک بلائی تھی اور تمام لیڈران کو انوائٹ بھی کیا تھا، اس کے اندر عمران خان صاحب نہیں گئے. تو اگر آپ سیاستدانوں کے بلانے پہ یا وزیر اعظم کے بلانے پہ نہیں جاتے کسی بھی فورم پہ، تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ میڈیٹ کرے؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ آپ کی غلط فہمی ہے. مجھے رات 12 بجے صادق صاحب کا فون آیا، اس نے کہا صبح 9 بجے میٹنگ ہے. تو صبح 9 بجے جو انہوں نے 9 بجے تھا یا 10 بجے تھا، میں ٹائم تھوڑا بھول رہا ہوں، تو وہ پھر ہم نے خان صاحب سے بات کی، جو ہمارے اسٹیک ہولڈر یعنی چیف منسٹر گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا جو پرائم منسٹر ہے، ان کو اجازت دی گئی کہ وہ جا کے اٹینڈ کرے، کیونکہ وہ آل پارٹی کانفرنس نہیں تھی. مطلب وہ صرف جتنی بھی اس وقت پوزیشن میں بیٹھے تھے اس کی آپس میں میٹنگ تھی اور ایک کریکٹیو میٹنگ تھی. پھر جب آل پارٹی کانفرنس کی بات ہوئی تو ہم نے کہا کہ آل پارٹی کانفرنس میں آپ ہمیں باقاعدہ انوائٹ کریں، آفیشیل انویٹیشن دیں. وہ آفیشیل انویٹیشن صادق صاحب مجھے ہی فون کرتا تھا، تو میں نے کہا جی اس طرح نہیں ہے، اس میں یہ آپ مجھے صرف فون نہ کریں، ہمیں ایک لیٹر بھیج دے تاکہ ہمیں انویٹیشن کارڈ مل جائے، ہم جائیں گے. اچھا، وہ لیٹر آپ کے پاس نہیں آیا، مگر اب موونگ فارورڈ آپ کیا چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہو؟ وہ فیسیلیٹیٹ کرائے مذاکرات؟ کیا چاہیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں خود بیٹھنا چاہیے، بات کرنا چاہیے، لیکن جو رانا ثناء اللہ جس طرح بات کرتے ہیں تو وہ تو بات اس نے دوسری طرف اس نے تو دشمنی بنائی، اس نے تو اس قسم کا ماحول، یہ شاید اس کو غلط فہمی ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں کہ اس کی کیا ریپرکشن ہو سکتی ہے، ملک کہاں لے جا سکتے ہیں. اس وقت وہ ملک کی انٹیریئر منسٹر ہے، بینگ انٹیریئر منسٹر، پھر اگر وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے تو یہ تو صریح جو ہے نا اس کی اپنے عہدے کے ساتھ ناانصافی ہے، اور ان کو تو ابھی اس پوزیشن پہ رہنا نہیں چاہیے، اس کو تو ریزائن دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ ملک میں خانہ جنگی کروانا چاہتے ہیں. میں مطالبہ کروں گا کہ رانا ثناء اللہ بھی ریزائن کرے.
بہت بہت شکریہ جناب اسد کیسر صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا اور مطالبہ کر رہے تھے کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ جو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، رانا ثناء اللہ جو ہے وہ اپنا استعفیٰ دے دیں، اور انہوں نے کہا کہ حکومت پہل کرے، خود وزیر اعظم پہل کریں اور عمران خان صاحب کو جو ہے مذاکراتی ٹیبل کے اوپر لائیں۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔